السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. قابل قدر اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، میں اپنی جان کی دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان ہندوستان کہتے ہیں. اس وقت ہم آزاد ہندوستان میں جی رہے ہیں. آج ہی کے دن یعنی 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی. 26 جنوری 1950 کو ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بنا. بابا صاحب امبیڈکر نے قوانین لکھے. 200 سال کی مسلسل قربانیوں کے بعد آزادی کا دن دیکھنا نصیب ہوا. بھارت کا چپا چپا خون سے لال ہے. لاکھوں افراد علماء عوام نے اپنی جان و مال کی قربانیاں دی ہے. مسلمانوں نے اپنی جائیداد کھوئی ہے. عید کے دن بلڈوزر سے ساجد پور پٹنہ کی ساری بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا. مگر افسوس ہندوستان کی آزادی میں سب سے پہلے مسلمان ہی پیش رہے. مگر آج ہندوستان کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے اس میں سچائی اور انصاف کا خون کیا جاتا ہے. جنگ آزادی کا تحریک کا ذکر کرتے ہوئے آج کے نام نہاد خیر خواہ لوگ بھولے سے بھی کسی مسلمان کا نام نہیں لیتے. حالانکہ میرے بھائیوں، ہندوستان کی تحریک میں جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں نے محنت کی ہے، سکھ بھائیوں نے قربانیاں دی ہے، اس طرح سے ہم مسلمانوں نے بھی اپنے خون سے ہندوستان کی تاریخ لکھی ہے. ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اشفاق اللہ خان کا نام نہ لیا جائے، جب تک کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا تذکرہ نہ ہو، جب تک کہ مولانا محمد علی جوہر کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جائے، جب تک کہ محصور ٹیپو سلطان کے کردار کو یاد نہ کیا جائے. یہ انتہائی افسوس کہ آج فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان کی آزادی سے مسلمانوں کے خون اور اس کے تاریخ کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہے. تو وہی دوسری طرف نوجوان مسلمان کو اپنے اسلاف کی کردار اور تاریخ کا کچھ بھی علم نہیں ہے. اسے جدھر ہانکا جا رہا ہے وہ اسی رخ پر چلا جا رہا ہے. محترم سامعین، آج برادران وطن کو یہ بتانا ہوگا کہ مسلمان ہمیشہ سے اس ملک کا وفادار رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین سے رخصت ہو رہے تھے، اہل وطن کے ظلم کے سبب جب مکہ کو ترک کر رہے تھے، تو اس وقت آپ کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور آپ خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے سرزمین کو نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اس سرزمین سے مجھے محبت نہیں ہے، بلکہ یہاں کے باسی مجھے رہنے نہیں دیتے. آج یوم آزادی کے موقع پر ایک بار پھر یہ عزم کر لینا چاہیے کہ ملک کے لیے، وطن کے لیے جب بھی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئی، خواہ وہ قربانی اپنی جان سے دینی پڑے یا اپنی مال سے، کبھی بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیونکہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے مالٹا کی کوٹریوں میں شب و روز گزارے تھے. علماء صادق پور ہمارے اسلاف تھے جن کی بدولت آج ہم ہندوستان کے فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. ہندوستان کے دشمنوں کو ہم کہنا چاہیں گے کہ ہندوستان کی آزادی سے مسلمانوں کا نام اور اس کی تاریخ اور اس کے خون کو مٹانا اتنا آسان نہیں ہے. جب جب ہندوستان کا ذکر ہوگا، آزادی کا ذکر ہوگا، کالا پانی کا ذکر ہوگا، کالا پانی کا ذکر ہوگا، جان و مال قربانی کا ذکر ہوگا، خود بخود خون چمکتا ہوا نظر آئے گا. اور ہاں، مسلمانوں کے دل میں وطن کی محبت کس قدر ہے مسلمانوں کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تاریخ خود بخود اس محبت کی گواہی دے گی. ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں. وفاداری کے لیے ہم اپنے رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے. ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے وطن سے محبت کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.